اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پھر ہم اپنے بچوں کے ساتھ اگلا سبق سکھانے کے لیے حاضر ہیں، اور ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے چھوٹے بچے دیکھیں بڑے دیکھیں وہ رہنمائی حاصل کریں، اور یقین جانیے گا بہت ساری علمی کمی ہے، ہمیں جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہوتا، وضو کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، غسل کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، ہمیں نماز کے مسائل سے جو ہے وہ واقفیت نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہیں اور ہمیں بس یہی ہے کہ سبحانک اللہ سے لے کر قل ہو اللہ تک پڑھ کے رکوع کرنا، ہر رکعت میں اسی طرح پڑھے جا رہے ہیں۔ تو بالکل ہمیں جو ہے وہ احکامات جو شرع ہیں اور جو ہماری روزمرہ عبادات ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو جب تک پتہ نہیں ہوگا، جب تک کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہوگا، اس وقت تک نہ تو ہم ثواب حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم گناہ سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ رہنمائی ایک تو ان بچوں کی ہو جائے، اور آپ ویڈیو دیکھ کے آپ جو ہے وہ بھی اپنی رہنمائی حاصل کر لیں۔ تو پچھلا سبق ہم نے بچوں کون سا پڑھا تھا؟ وضو کے فرائض، وضو کے فرائض کے بارے میں پڑھا تھا، اور فرض کے بعد جو درجہ ہے وہ ہے واجب کا۔ اب وضو میں کتنی چیزیں واجب ہیں؟ ہاں شاباش، وضو میں کوئی چیز جو ہے وہ واجب کا درجہ نہیں رکھتی، وضو کے اندر کوئی بھی عمل واجب نہیں ہے۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں وضو کی سنتیں۔ وضو میں کچھ کام ایسے ہیں جو کہ سنت ہیں، پہلے ہم نے فرض پڑھا، آج ہم سنتیں جو ہے وہ وضو میں وہ پڑھنے لگے۔ سب سے پہلے وضو کی جو سنت ہے وہ کیا ہے؟ نیت کرنا۔ کیا ہے؟ نیت کرنا۔ نیت جو ہے کریں گے تو پھر ہی کام بنے گا، اگر ہماری نیت ہی کوئی نہیں، ایسے منہ ہاتھ دھو لے تو پھر اس پہ ثواب ہمیں نہیں ملے گا۔ نمبر 2، بسم اللہ شریف پڑھنا، بسم اللہ شریف پڑھنا۔ اور نمبر 3، دونوں ہاتھوں کو اپنے پونچھوں تک دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھونا، کونیوں سمیت دھونا یہ فرض ہے، اور پونچھوں تک دھونا جو ہے یہ سنت کریمہ ہے۔ اور اگلی جو سنت ہے کلی کرنا، وضو کے اندر کلی کرنا جو ہے یہ سنت کا درجہ رکھتی ہے۔ کلی کرنا کیا ہے؟ سنت کریمہ ہے۔ اور مسواک کرنا، مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے۔ ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی وضو کے اندر سنت ہے۔ غسل میں یہ عمل فرض ہے، وضو میں یہ سنت ہے۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ غسل میں 2 فرض ہیں یہ، لیکن وضو کے اندر یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ یہ سنت ہیں۔ اور داڑھی کا خلال کرنا، اگر کسی کی داڑھی ہوگی تو وہ داڑھی کا خلال کرے گا۔ خلال کیا ہے؟ اس طرح دیکھو، یہ اپنا ہاتھ جو ہے آپ نے ایسے پانی کے ساتھ تر ہوگا تو اپنی داڑھی کے اندر ایسے مارنا ہے، یہ داڑھی کا خلال کرنا۔ اور پھر پورے سر کا مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا، پورے سر کا یہ سنت کریمہ ہے۔ اور چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا جو ہے یہ سنت ہے۔ اور کانوں کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا یہ بھی سنت کریمہ ہے۔ اور اگلی جو سنت ہے وہ ہے پے در پے دھونا۔ پے در پے کا مطلب یہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ، یعنی رکنا نہیں ہے، ایک آپ نے جو ہے وہ عضو کو دھو لیا، اور یہ نہیں کرنا کہ دوسرا عضو دھونے سے پہلا جو ہے وہ خشک ہو جائے، اس طرح اگر کریں گے تو یہ خلاف سنت ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، پہلا عضو جو آپ نے یعنی چہرہ دھویا ہے تو چہرہ دھو کے بعد میں آپ نے ہاتھ دھونے ہیں کونیوں سمیت، تو کونیوں سمیت ہاتھ دھونے، اپنا چہرہ خشک ہونے سے پہلے آپ نے کونیوں سمیت ہاتھ دھونے ہیں۔ یہ جو ہے یہ پے در پے دھونے کا مطلب ہے۔ اور اگلا جو ہے اگلی سنت کریمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ترتیب قائم رکھنا۔ جو قرآن کریم نے ترتیب بیان فرمائی ہے نا، جو وضو میں جو ہے وہ ترتیب ہے، یعنی چہرہ دھونا، پھر ہاتھوں کو دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، پھر پاؤں دھونا، تو یہ جو ہے یہ ترتیب، اس ترتیب کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پہلے ہاتھوں کو دھو لیں گے کونیوں سمیت، پھر چہرے کو دھو لیں گے، پھر مسح کر لیں گے، پھر پاؤں کو، یا پہلے مسح کر لیا پھر جو ہے وہ ہم نے چہرہ دھو لیا، پھر پاؤں دھو لیے، پھر کونیوں سمیت، اس طرح نہیں، پہلے چہرہ، پھر ہاتھوں کو کونیوں سمیت، پھر سر کے چوتھائی حصے کا مسح، اور پھر جو ہے وہ پاؤں کو دھونا، یہ ترتیب ہے۔ تو ترتیب قائم رکھنا یہ بھی جو ہے یہ سنت کریمہ ہے۔ اور ہر عضو کو دائیں طرف سے اور 3 بار دھونا، دائیں جانب سے دھونا یہ بھی سنت ہے، اور 3 بار دھونا یہ بھی سنت کریمہ ہے۔ اب سنت جو ہے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہوتا ہے، اور جو سنت کریمہ کو چھوڑ دے گا اس کا کام تو ہو جائے گا، وہ کام ہو جائے گا لیکن ثواب کے اندر
کمی ہوگی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو طریقہ مبارکہ ہیں ان کو ادا کرنے کا نام ہی تو جو ہے وہ عبادات ہے۔ ہم نماز ادا کرتے ہیں، وہ بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے، اور حضور کے وہ طریقہ مبارکہ ہے۔ حضور نے رکوع فرمایا، سجود جو ہے وہ کیے، تو جس طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل مبارک فرمائے تو ہم جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح وضو میں بھی یہ چیزیں میں نے جو ذکر کی ہیں بیٹا، یہ سنت کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو جب آپ نے وضو کرنا ہے تو پوری توجہ کے ساتھ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے وضو کرنا ہے، پھر انشاءاللہ الکریم آپ کو وضو کا پورا اجر و ثواب جو ہے وہ بھی حاصل ہوگا۔ اور جس نے اچھی طرح سے وضو کیا تو وہ جب وضو کرتا ہے تو اللہ رب العالمین جس جگہ پہ وہ وضو کا پانی جو ہے وہ پھرتا ہے، ان اعضاء کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ختم فرما دیتا ہے۔ یہ وضو کی برکت ہے۔ تو یہ ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں ہم سارے کہ انشاءاللہ الکریم ہم کیا کریں گے، نبی پاک کی سنتوں کے مطابق وضو کیا کریں گے۔ ارادہ کرتے ہو جی؟ انشاءاللہ الکریم اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔